السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اللہ عزیز حکیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یہ لفظی ترجمہ ہوا. اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون کی تفسیر میں کہ تتفکرون کا مطلب کیا ہے؟ تم غور و فکر کرو. تتفکرون کا تعلق فی الدنیا والآخرہ سے. دیکھیے اہل علم کہتے ہیں، مفسرین نے، یعنی امام بغوی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے فی الدنیا والآخرہ معناہ یبین اللہ لکم الآیات فی امر النفقۃ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ فتحبسون من اموالکم ما یصلحکم فی معاش الدنیا وتنفقون الباقی فیما ینفعکم فی العقبہ. یہ تفسیر بیان کی ہے. مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے نفقے کے متعلق، تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو اور تم اپنے مال کو روک لو جو تمہیں دنیوی زندگی میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکو، جو تمہارے لیے مناسب ہو، درست ہو، اور تم بقیہ مال کو خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو تاکہ تم کو آخرت میں فائدہ پہنچے. تو تتفکرون کا معنی غور و فکر کے ہے، اور فی الدنیا والآخرہ کا تعلق تتفکرون سے، یعنی دنیا و آخرت میں تم غور و فکر کرو، دنیا کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں. یعنی دنیا کے سلسلے میں فکر یہ کرو کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے مال خرچ کرو اپنی زندگی پر، اور جو تمہارے متعلقین ہیں، جو محتاج ہیں، ان پر بھی مال خرچ کرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہاں معنی کیا ہوگا، یبین اللہ لکم الآیات فی امر الدنیا والآخرہ لعلکم تتفکرون فی زوال الدنیا وفنائها فتزہدوا فیہا وفی اقبال الآخرہ وبقائها فترغبوا فیہا. کہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں. مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا ایک دن زوال پذیر ہوگی، ہلاک ہوگی، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. تو تم کیا کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور آخرت کی فکر کرو، اور یہ بات یقین رکھو کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہٰذا تو آخرت کے لیے تیاری کرو اور آخرت کی رغبت کرو. تو علی کل حال فی الدنیا والآخرہ کا تعلق پہلی آیت سے ہے، تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت کے سلسلے میں غور و فکر کرو. اس کے آگے نیا مضمون ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. آیت کا ترجمہ دیکھیے کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یتیموں کے متعلق سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ یتیم کے پاس جو مال ہوتا ہے، یتیموں کے پاس جو مال ہوتا ہے، تو ہم اس کے مال کا کیا کریں؟ آیا کہ ہم اپنے مال کو اس کے ساتھ ملا کے رکھیں، یا اس کا الگ سے کھانا بنائیں، الگ سے اس کا سارا انتظام کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یتیم کا مال مت کھاؤ. تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یتیموں کے سلسلے میں، کیونکہ یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی گئی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی
تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس کو استعمال نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں کہ ہم اس جرم کے شکار نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم یتیم کا مال مت کھاؤ، یا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بہرحال آیت نازل ہوئی، نصیحت کی گئی، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے، خیرخواہی بہتر ہے، یعنی ان کا خیال رکھو، ان کے مال کا خیال رکھو، ناجائز طریقے سے مال لوٹو مت، ان کی خیرخواہی کا خیال رکھو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم اگر ان کا مال ملا لیتے ہو، اپنے مال سے اس کو ضم کر لیتے ہو، ملا لیتے ہو، تو بھائی تمہارے بھائی ہیں، یتیم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے گھر کے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تم ان کی کفالت کر رہے ہو، تمہارے بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ تو بھائی اپنے بھائی کے مال کو ملا لے لیکن اس کو لوٹے نہ، ناجائز استعمال نہ کرے، تو کیا حرج ہے؟ یعنی جو صحابہ اکرام خوف اور ڈر پیدا ہو گیا اور احتیاط برتنے لگے اور پرہیز کرنے لگے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اتنی سختی نہیں ہے، ارے بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے بدنیت اور ایک نیک نیت کہ کون فسادی ہے اور کون فسادی نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد، مفسد، اللہ تعالیٰ مفسد کو، فسادی کو، لوٹ مار کرنے والے کو، یعنی جو جائز اور ناجائز حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ من المصلح، نیک نیت والے، یعنی جو اچھے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو برے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالی نیک نیت اور بد نیت ہر ایک کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، یعنی کون اچھا ہے کون برا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا معلوم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، تکلیف میں ڈال دیتا، یعنی یہ حکم دیتا کہ نہیں یتیم کا پیسہ الگ رکھو، یتیم کا اناج الگ رکھو، اس کا کھانا الگ پکاؤ، اس کا برتن الگ رکھو، اس کا پانی الگ رکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بھی حکم دے سکتا تھا، اور اگر ایسا حکم دے دیتا تو یتیم کی کفالت ایک امتحان بن جاتی، ایک مشکل چیز بن جاتی، سنبھالنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو مشقت میں ڈال سکتا تھا، اور ڈال دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست غالب ہے، اور حکمت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے آپ پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے، تو صحابہ اکرام پر یہ چیز دشوار ہو گئی، ان لوگوں نے یتیموں کا کھانا اپنے کھانے سے الگ کر لیا، ان کا برتن پانی سب الگ تھلگ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی اور آیت نازل فرمائی کہ مقصود یہ نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، ان کا مال تمہارے مال میں ضم ہو، ان کا کھانا تمہارے کھانے میں ضم ہو،
ان کا پانی تمہارے پانی کے ساتھ ملا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، سب کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون خیر خواہی چاہتا ہے اور کون مال لوٹنا چاہتا ہے۔ تو جو مال لوٹتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن جو خیر خواہی کر رہے ہیں، یتیم کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق یتیم کا مال کاؤنٹ کرتے ہیں، رکھتے ہیں اور حساب کتاب برابر رکھتے ہیں، اور جو ان کا خرچہ ہے ان پر خرچ کرتے ہیں، جو ان کا مال ان پر لٹاتے ہیں، اور یتیم کے مال میں سے وہ لوٹتے نہیں ہیں، یتیم کا مال میں فساد نہیں پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو تمہارے بھائی اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو بچپنے میں، یعنی بچہ چھوٹا ہو اور والد کا انتقال ہو چکا ہو تو بچہ یتیم ہو گیا ہو۔ ماں کا انتقال ہو تو بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے، یتیم کا تعلق باپ سے ہے، باپ کا انتقال باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ چھوٹا ہے، بلوغت سے کم ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں یتیم کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، یتیم کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے سبابہ اور وسطیٰ دونوں انگلیوں کو ملا دیا، یعنی جو شہادت کی انگلی ہے اور بیچ کی انگلی ہے دونوں کو اشارہ کیا، کہا دیکھو یہ دونوں انگلیاں کتنا قریب قریب ہے، یعنی جیسے یہ دونوں انگلی قریب ہے ایسے ہی میرے ساتھ جنت میں وہ قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ تو یتیم کی کفالت یہ بہت اہم ترین عبادت ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی یتیم کی کفالت کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان کی حفاظت کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، یتیموں پر مال خرچ کرو۔ اس سے دل کیا ہوگا؟ نرم ہوگا، اس سے دل کیا ہوگا؟ نرم ہوگا۔ تو ہمارا دین احسان والا دین ہے، احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کسی کے مال لوٹ لینا، ناجائز طریقے سے کھا لینا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یتیم کا مال کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے اگر کوئی کھایا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اسی ڈر کی وجہ سے بعض یتیموں کی جو کفالت کر رہے تھے ان کا کھانا پینا برتن سب الگ کر دیا، اور ظاہر ہے اس میں بڑی مشقت تھی، تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ آیت نازل کر دی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، قل اصلاح لہم خیر، قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کی خیر خواہی مقصود ہے، خیر خواہی بہتر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال سے ضم کر لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن لوٹنا نہیں ہے، مال ضائع نہیں کرنا ہے، ان کے مال کو ہڑپنا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ یتیم کا مال لوگ لوٹ لیتے تھے، یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون بدنیت ہے اور کون نیک نیت ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون حلال و حرام کی تمیز کرنے والا کون لٹیرا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی مکمل خبر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے تم کو مشقت میں نہیں ڈالا، یعنی ہمارا دین آسانی والا دین ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے، ہر قسم کی سہولت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، غلبہ والا ہے، عزیز ہے، قہر والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ وہ تو ہے طاقتور، وہ تو ہے غلبے والا، لیکن اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ جو کیا، جو کہا، جو سنایا، جو حکم دیا، جو تعلیم دی، جو مکلف بنایا، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کہ ہر چیز میں حکمت مبنی ہوتی ہے، حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ ہم سمجھ سکے کہ نہ سمجھے، یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر حکم میں، ہر شریعت میں، ہر تعلیم میں حکمت مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کی حرام خوری سے بچائے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔